السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو، آج کا لیسن شروع ہوتا ہے تو ظ عین اور غین کے ساتھ۔ کل جو لیسن ہم نے پڑھا تھا وہ تھا صاد اور ضاد، اور ادھر پیش تختی نمبر 3 کا جو پیش والا پیج ہے وہ تھا۔ تو صاد کہاں سے ادا ہوتا ہے یہ آپ کو بتایا تھا ہم نے کہ صاد ادا ہوتا ہے سامنے کے جو 4 دانت ہیں اس کے سامنے یہ زبان رہے گی، زبان کی نوک رہے گی مگر ملے گی نہیں۔ یہیں سے آپ کو تھوڑی سی ہلکی سی سیٹی نکالنی ہے اور یہاں سے صاد ادا ہو جائے گا، اور صاد کی آواز تھوڑا سا موٹا ہوگی۔ دیکھیں صا 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 سی سو۔ آپ پوز کر کے ویڈیو کو پوز کر کے مشق کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد بتایا تھا ضاد۔ ضاد کا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ یہ زبان کی بائیں کروٹ ہے، ویسے دائیں کروٹ سے بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں انڈین کے لیے یہ بائیں کروٹ سے نکالنا زیادہ آسان رہتا ہے۔ زبان کی بائیں کروٹ، یہ زبان کی بائیں کروٹ، اس کروٹ کو اوپر کے ڈانڈ میں لگانا۔ یہ جو اوپر کے دانت ہے اس طریقے سے، نیچے کے بھی 2 دانت ہے، اوپر کی بھی ڈانڈ ہے، 2 کر کے لگے ہوئے، اس کی جڑ میں لگانا سے ضاد ضاد ضا ضی ضو ضا ضی ضو۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک بار ریوائز کر لیتے ہم۔ با یعنی الف، الف یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے، آ ای او۔ با یہ دونوں ہونٹ کے گیلے حصے سے ادا ہوتا ہے، با بی بو۔ تا یہ زبان کی نوک اور ثناء کی جڑ سے ادا ہوتی ہے، زبان کی نوک، اور یہ ان دونوں کہتے ہیں ثنایا اولیاء۔ ثنایا کا مطلب ہے 2 اور اولیاء کا مطلب ہے اوپر کے، اوپر کے جو یہ 2 دانت ہیں ان دونوں کا نام ہے ثنایا اولیاء بول سکتے ہیں آپ۔ تو اس کی جڑ سے جب زبان کی نوک ملے گی تو وہاں سے ادا ہو جاتی ہے تا، تا تی تو۔ اچھا اس کے بعد آتا ہے تا، تا وہی زبان کی نوک مگر ثناء اولیاء کا کنارہ، یہ کنارہ، یہ 2 دانت کے کنارہ، یہ کنارہ، اس کنارے پہ لگے گی زبان کی نوک، تو وہاں سے تا تی تو ادا ہوگا۔ اب اس کے بعد آتا ہے جیم۔ جیم کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ جیم زبان کے بیچ اور اسی کے سامنے اوپر کے تالو سے ادا ہوتا ہے، ایسے جا جی جو اج 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 اجا اجی اجو۔ اچھا ہا، ہا کہاں سے ادا ہوگی؟ ہا حلق کے درمیانی حصے سے۔ حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں، یہ منہ کی طرف کا حصہ، یہ درمیانی حصہ، یہ سینے کی طرف کا حصہ یعنی گلا، ایک منہ کی طرف ہے، ایک درمیانی ہے، ایک سینے کی طرف۔ تو جو درمیانی حصہ وہاں سے ہا وہی سے ادا ہوتا ہے، آپ کو زور سے وہاں سے آواز نکالنا ہوگا، سانس ہا ہی ہو۔ اس کے بعد آتا ہے خا، تو خا وہی حلق کے منہ کی طرف والے حصے سے ادا ہوتا ہے، خا خی خو۔ اچھا اس کے بعد آتا ہے دال۔ دال تا کی جگہ سے ادا ہوتا ہے، یعنی زبان کی نوک اور ثناء اولیاء کی جڑ سے، دا دی دو۔ اس کے بعد آتا ہے دال۔ دال سا کی جگہ سے ادا ہوتا ہے، یعنی تا کے بعد جو سا ہے، یعنی تا دال کی جگہ سے اور سا کی جگہ سے دال ادا ہوتا ہے، دا یعنی زبان کی نوک اور ثناء اولیاء کے کنارے، دا دی ذو۔ اچھا اس کے بعد آتا ہے را۔ را کا بتایا تھا یہ ہے زبان کا کنارہ، یہ اور جہاں سے دانت ختم ہوتے ہیں اوپر کے، اس کے بعد ایک باؤنڈری کا طرح دکھ رہا، اور وہاں پہ آپ زبان لگا ایسے تو کھردرا کھردرا لگے تالو جو ہے، تو اسی وہی سے آپ کو را ادا کرنا، را ری رو۔ اس کے بعد آتا ہے زا، تو زا سین اور صاد ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، زا چھوٹی سین اور صاد یہ تینوں ایک جگہ سے ادا ہوتے ہیں، یعنی سامنے کے 4 دانت کے قریب میں آپ یہ زبان رکھو، وہاں سے زا زی زو سا سی سو، اور ایک ہے صاد صا سی سو ادا ہوتا ہے۔
لیکن ایک ہوتا ہے شین جو کہ بڑا ہے، بڑی شین ہے اور اس کی آواز بھی موٹی ہوتی ہے اور اس میں موٹی سیٹی ہوتی ہے، وہ ادا ہوتی ہے وہاں سے جہاں سے جیم ادا ہوتا ہے، زبان کے بیچ اور اس کے سامنے اوپر کے تالو سے، وہاں سے آپ کو ملانا ہے اور زور سے آواز لگانا، ش، شی، شو، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد دعاد آتا ہے، تو دعاد کا میں نے بتا دیا۔ اب دیکھیے تو کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ تو ادا ہوتا ہے وہیں سے جہاں سے تا ادا ہوتا ہے، یعنی زبان کی نوک اور ثانویہ کی جڑ، زبان کی نوک اور ثانویہ کی جڑ، مگر یہ تھوڑا موٹا ہوگا، تو تا پتلا ہوگا اور یہ تو موٹا، تو، تی، تو۔ اب اس کے بعد و کہاں سے ادا ہوگا؟ جہاں سے تا ادا ہوتا ہے، جہاں سے ذال ادا ہوتا ہے، یعنی زبان کی نوک اور ثانویہ کنارے سے، زبان کی نوک ثانویہ کنارے، لیکن یہ موٹا ہوگا، ذال یہ پتلا ہوتا ہے اور یہ یہ موٹا ہوگا، ذو۔ اس کے بعد آتا ہے عین، یہ عین کہاں سے ادا ہوگا؟ ہم نے بتایا تھا درمیانی حلق سے، درمیانی حلق سے ادا ہوتا ہے، یہیں سے عین بھی ادا ہوتا ہے۔ آج نہ نکلے، کل نہ نکلے، لیکن انشاءاللہ 5-7 دن کے بعد نکل ہی جائے گا، آپ روزانہ پریکٹس کیجئے، انشاءاللہ نکل جائے گا۔ یعنی جہاں سے ادا ہوتا ہے وہیں سے عین بھی ادا ہوتا ہے، درمیانی حلق سے۔ غین کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ جہاں سے خ ادا ہوتا ہے، یعنی شروع حلق سے، حلق جو منہ کی طرف والا ہے، 3 حلق ہے، یعنی حلق کے 3 حصے، منہ کی طرف، درمیانی اور سینے کی طرف، تو جو منہ کی طرف ہے وہاں سے یہ بھی ادا ہوتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں ہم تختی نمبر میں جو پیش تھا، پیش میں آپ کو 3 باتیں یاد رکھنی ہیں کہ پیش کو معروف پڑھا جائے، پیش کو جلدی پڑھا جائے، اور پیش پڑھتے وقت ہونٹ گول ہوتے ایسے، بو، با پیش بو، تا پیش تو، تا پیش تو، کچھ لوگ بو، تا پیش تو، تا پیش سو کھینچتے، یہ کھینچنا نہیں ہے، اس لیے ہم نے کہا جلدی بھی پڑھیں اور معروف پڑھیں اور ہونٹ گول کریں، جیسے با پیش بو، تو ہم نے بو، تو، سو جلدی بھی پڑھا اور دونوں ہونٹ کو گول بھی کیا اور معروف بھی پڑھا، با پیش بو، تا پیش تو، یہ ہو گیا معروف۔ کچھ لوگ مجہول پڑھتے ہیں، با پیش بو، تا پیش تو، وہ مجہول نہیں پڑھنا، خیر۔ تو یہ تختی نمبر 3 یہ پورے آپ کو زبانی یاد کرنا ہے، تختی نمبر 3 میں 3 پیج سے ہے، یہ 3 پیج کو آپ کو زبانی یاد کرنا ہے۔ اور کتنا زبانی یاد کرنا ہے؟ تختی نمبر 3 میں آئیں گے، آپ کو کیا کیا یاد کرنا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جیسے تختی نمبر 3 حرکات، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، زبر زیر پیش کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، اتنا زبان یاد کرنا ہے۔ اور یہ بھی زبان یاد کرنا، جیسے حمزہ زبر ا، با زبر ب، تا زبر ت، یہاں سے پورا یا تک، اور پھر متن ا، ب، ت، ث، متن یاد کرنا۔ اور ایک مثال کے لیے ایک یاد کرنا، جیسے دال زبر د، را زبر را، د را، سین زبر س، د را سا، تو ایک وارڈ یاد کرنا ہے پیچھے سے۔ اس کے بعد زیر میں آ جانا، زیر کو بھی معروف پڑھا جائے، مجہول آواز سے بچا جائے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، یہ بھی زبان یاد کرنا ہے، جیسے حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، تا زیر تی، پھر ہجے ای، بی، تی، اس طریقے سے پورا یا تک یاد کرنا ہے آپ کو۔ پھر ایک مثال یاد کرنا ہے، جیسے حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی، لام زیر لی، ای بی لی۔ پھر اس کے بعد پیش میں آنا، پیش میں 3 باتیں زبان یاد کرنی ہے کہ پیش کو جلدی پڑھے، معروف پڑھا جائے، اور پیش کو ادا کرتا ہے تو دونوں ہونٹ گول ہو جاتے ہیں، جیسے حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، تا پیش تو، جیم پیش جو، اس طرح کا یا پیش یو تک پڑھنا ہے آپ کو۔ پھر یہ ہجے بھی پڑھنا، یہ متن پڑھنا ہے، او، بو، تو، اس طرح پورا یا تک پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک مثال زبانی یاد کرنی ہے، را پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام پیش لو، رسولو، تو اتنا آپ کو زبانی یاد کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کا جو سبق ہے یہ تو، و، عین، غین اور تختی نمبر 3 کا پورا ریویژن رہے گا۔ بس دھیان سے پڑھیں گے، ڈیلی روٹین بنا کر کے، کوئی نہ کوئی ٹائم نکال کر کے، انشاءاللہ پورے ہفتے میں پورے دن میں 24 گھنٹوں میں اگر آپ صرف 20 منٹ آرام سے نکال کر اسے پڑھتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں روزانہ ڈیلی، تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔